آج کا جو کلام ہے ایکچولی میں دینا کچھ اور چاہ رہا تھا. میں نے بھائی ذیشان سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم پاک عشائیہ کے اوپر ہولی کمیونین کے اوپر دینا چاہ رہے تھے, تو پر تھوڑا سا چینج آ گیا اس کے اندر, تو مجھے فیل ہوا کہ یہ ابھی دینا زیادہ ضروری ہے جو کلام ہے. ابھی کا جو کلام ہے وہ میں فضل اور سچائی کے اوپر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ فضل اور سچائی جو ہے اسپیشلی فضل کو جو ہے نا بڑا بہت جگہوں پہ جو ہے نا بڑا زیادہ جو ہے نا مس کوٹ کر کے جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ جب آپ فضل کے نیچے ہیں تو جی ہوں تسی جو مرضی کرو, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے یہ ہے کہ لائسنس آپ کو مل گیا ہے گناہ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اکثر لوگ, میری ایک کچھ عرصہ پہلے ایک پادری صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی ایک, تو انہوں نے مجھے کہا, ویسے ہی چندے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جی جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جناب شریعت کے متحد نہیں ہیں بلکہ فضل میں ہیں, تو انہوں نے کہا جی لوکی سانو کہندے نے کہ جی تو جی جو ہے دے یکی پہ بات ہو رہی تھی, سوری, تو دے یکی جو ہے یہ تو جناب پرانے عہد نامے میں, تو اب ہم آپ کہاں پہ کہتے ہیں کہ جی دے یکی ہے. تو کہتا ہے کہ لوگوں کے بڑے سوال ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں نے خیر ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہی. خیر دے یکی جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, آپ کو ہاں جی وہ کور ہو چکے ہم نے کی تھی کہ وہ کوئی بھی اس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے, وہ شریعت سے پہلے کی ہے. ہاں جی. تو اب میں ایکچولی اس ساری چیز کو بڑا اچھے طریقے میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیریفائی ہو اور لوگوں تک پہنچے یہ سب بات, کہ فضل کے ساتھ جو ہے نا اکثر لوگ سچائی کو لگانا بھول جاتے ہیں. کیونکہ بائبل ہمیں کیا کہتی ہے, اگر ہم یوحنا کی انجیل پڑھیں اور اس کا پہلا باب پڑھیں اور اس کی 17ویں آیت کے اندر دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے, اس لیے کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی, کیا فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. تو فضل کے ساتھ جو ہے نا سچائی جو ہے نا وہ ساتھ اٹیچڈ ہے. ہاں جی, یہ ایسا نہیں ہے کہ فضل اکیلا ہے اور جو ہے نا فضل اور سچائی جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو مس کوٹ یوں کیا جاتا ہے کہ جناب یہ بھی اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا کنفیوژن کے اندر ڈال دیا. اور پھر یہ کہتے ہیں, پھر وہ لوگ کویسچن یہ بھی کرتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ جو 10 حکم دیے گئے ہیں وہ اب ماننے چھوڑ دیں. تو یہ سب باتیں ہیں کیونکہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے نا میرا آج بیسیکلی وہ شریعت نہیں ہے, ورنہ میں شریعت کو بیچ میں ضرور کور کرتا. آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ فضل اور سچائی ہے, پر میں شریعت کو تھوڑا سا کور کروں گا کوئی اگلے 2-3-5 منٹ کے لیے, تاکہ ایک چیز جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے لوگوں کو. دیکھیں شریعت جو تھی وہ کیا تھا کہ شریعت جو ہے وہ موسیٰ کے لیے ملی تھی اس دور تک کے لیے کہ جب تک یسوع مسیح نہیں آیا تھا, تو تاکہ لوگ جو ہیں اچھے اور برے کی پہچان رکھ سکیں. تو اچھے اور برے کی پہچان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ میں صحیح کر رہا ہوں. تو جب آپ کو ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ میں یہ چیز غلط کر رہا ہوں, تو اس کی آگے خدا نے جو ہے وہ سزا رکھی ہوئی ہے. اور یہ تب تک اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے تھی, بیسیکلی جو شریعت جو دی گئی تھی وہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. وہ باقی لوگ بیچ میں آ کے جو ہے نا وہ ایویں شامل ہو گئے لیکن یہ ایک سیٹ رولز ہیں, پوری دنیا کے لیے رولز ہیں. یہ رولز ہیں کہ جس کو آپ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. فالو سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو جو شریعت تھی وہ موسیٰ تک تھی, یعنی کہ موسیٰ نے جب اس کو دیا تو شریعت جو تھی وہ اپلائی ہوتی تھی ہر ایک کے اوپر, اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ سزا بھی ہوتی تھی ہر ایک کو. اسی طریقے سے یسوع مسیح اور جو کوئی بھی شخص تھا وہ شریعت کو پورا کر نہیں پاتا تھا, جس کی وجہ سے کیا تھا کہ موت تھی, ٹھیک ہے نا. اور اس نے کہا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے, ٹھیک ہے نا. اور گناہ کی جو اسٹرینتھ ہے, جو قوت ہے, وہ کیا ہے, وہ شریعت ہے.
تبھی آپ کو گناہ کی پہچان ہوگی نا. اگر آپ کو اس سیٹ آف رولز کا پتہ ہوگا, اگر آپ کو اس قانون کا پتہ ہوگا, تو آپ کو پتہ ہے نا کیا کیا وائلیشن آپ کیا. جیسے لال اشارہ اگر آپ نے کاٹ دیا, ریڈ سگنل اگر آپ نے توڑ دیا اپنی گاڑی کے ساتھ, تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں پہ دبئی میں 50,000 درہم کا فائن ہے اس کے اوپر, اگر آپ نے ریڈ لائٹ توڑی, اور آپ کی گاڑی بھی جو ہے ضبط ہوگی, آپ کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے اس کے اوپر. تو یہ سیٹ آف رولز ہیں جو کہ دیے گئے تھے, اور شریعت جو ہے وہ اسپریچول تھی, اسپریچولی آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. داؤد کی اس میں وہ بتاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب یسوع مسیح آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, شریعت کو پورا کرتا ہے. یعنی کہ شریعت کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں نا, ان کو وہ پورا کرتا ہے. تو یہ جب وہ پورا کرتا ہے, تو جب آپ مسیح کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں تو آپ مسیح میں ہو جاتے ہیں. تو مسیح میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسیح پہ ایمان لے کے آتے ہیں, تو وہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ ہیں آپ کی زندگی کے, وہ اسی طریقے سے ہیں جیسے کہ شریعت میں یہ تھا کہ وہ بھیڑ بکریاں لے کے آتے تھے یا جانور لے کے آتے تھے, تو ان کو ذبح کرتے تھے اور اس پہ ہاتھ رکھتے تھے, تو ان کے گناہ جو ہیں اس میں ٹرانسفر ہو جاتے تھے, اور جانور کا جو ساری وہ جو ہوتی تھی اس کی ہاں جی, وہ سب جو ہے وہ انسان کے اندر وہ ہو جاتی تھی. تو لیکن وہ 1 سال کے لیے تھی ویلڈ, اس کی ویلڈیٹی جو تھی نا اس سارے پروسیس کی, وہ 1 سال کی ویلڈیٹی تھی. 1 سال کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے بعد آپ کو دوبارہ پھر اسی طریقے سے آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. اب یہ کیا تھا کہ یسوع مسیح جو تھا وہ خدا کا برہ تھا, جو کہ جہان کے گناہ اٹھا لے کے جاتا. تو یسوع مسیح کا جو تھا, اب جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے, آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ یسوع مسیح کے اوپر ٹرانسفر ہوتے ہیں, یعنی کہ پاسٹ کے, پریزنٹ کے, اور آنے والی زندگی کے جو ہے آپ کے, یعنی کہ مستقبل کے, وہ سب یسوع مسیح کے اوپر جاتے ہیں, اور اس کی راست بازی کو جو ہے وہ ہم لوگ ریسیو کرتے ہیں. یہ جو تھا, یہ مقصد تھا کراس کا. یہی وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پہ آیا تھا. اس لیے آیا تھا تاکہ وہ دنیا کے جو گناہ ہیں وہ اپنے اوپر لے سکے. تو یہ اس کا پرپس تھا. یہاں پہ جو ہے نا ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے شریعت کی اور فضل کی. اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ فضل اور سچائی جو ہے وہ یسوع مسیح کے معرفت آئی, یعنی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ فضل اور سچائی کو لے کے آیا. جو سکھایا جاتا ہے وہ صرف فضل ہی سکھایا جاتا ہے, سچائی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. کیونکہ فضل والے جو ہائپر گریس والے ہیں نا, وہ اکثر یہ آپ کو بولیں گے جی بس ٹھیک ہے, آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی, دیٹس انف, زندگی میں پھر اب آپ کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ جو ہیں اسی طریقے سے اب آپ چلیں, اپنی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو یسوع جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کی معافی ہے. اب جب آپ اس طرح کے لائف سٹائل میں جب گھس جائیں گے نا, تو آپ کے لیے یہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ کوئی بھی غلطی سرزدہ, چل یار ہو بھی جائے گی تو خیر ہے, معافی ہے, ٹھیک ہے نا, چل میں یہ کر بھی لوں گا تو معافی ہے. تو بات یہ نہیں ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی جو گریس ہے, اس کے فضل ہے نا, اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سچائی کو نہیں سمجھ سکے کہ سچائی کیا ہے, اس کے ساتھ سچائی کیا چیز ہے. اور جب یسوع مسیح نے جب اپنی منسٹری سٹارٹ کی تھی اس دنیا میں, تو اس کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ پہلا اس کا میسج یہ تھا کہ توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک ہے آپ کے. تو جو یہ یسوع مسیح کا پیغام تھا. اب دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا توبہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. وہ توبہ کو سمجھتے ہیں جی توبہ توبہ توبہ, یہ جو کام ہو گیا, اگر ہم نے شاید جو ہم دنیا کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں نا اپنے, اگر میں تو جو کام بھی کر رہا ہوں, جو میں اپنی کمائی بھی کر رہا ہوں, وہ بھی میں رشوت سے کر رہا ہوں, اور میرا تو اچھا چل رہا ہے, تو اب میں نے توبہ کر لی تو یہ تم یہ چھوڑنا پڑ جانا سارا کام. یہی بات ہے نا, یہی ذہن میں آتا ہے کہ جی میں تو کمائی بھی اس طرح کر رہا ہوں, یہ کام بھی کر رہا ہوں, تو میں نے توبہ کر لی تو ان کاموں سے جان چھڑانی پڑ جائے گی, تو پھر میرا سلسلہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو میں تو میرے ساتھ تو جی کوئی 10 پیٹ لگے ہوئے ہیں, ان کو میں کہاں سے پالوں گا؟ یہ ایک عام تھاٹ ہے, جس کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ جو توبہ ہے نا، ہم جدھر ہیں نا ادھر ہی ٹھیک ہے، بس یسوع دے کول چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، اتوار گرجے جا کے حاضری دو، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ گھر آ جاؤ. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں جو ہے نا ہمیشہ ادھر ہی رکے رہتے ہیں، ادھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں وہ، بلکہ اس سارے چیز کے اندر جو گناہ ہے نا اس کے اندر چلتے جاتے ہیں. وہ چیز کم نہیں ہوتی، وہ بلکہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس چیز کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ فضل کے ساتھ سچائی کیوں ضروری ہے، کہ یسوع مسیح سچائی کیوں لے کے آیا تھا ساتھ، اس نے خالی یہ کیوں نہیں کہا کہ جی وہ فضل لے کے آیا تھا. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے اسی یوحنا کی انجیل کے اندر وہ بتاتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. جو ورڈ ہے نا نور یہاں پہ، یہ آپ سب کو بڑے جو ہے نا اس کو اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر بٹھا لینا ہے. اپنی باڈی، سول، سپرٹ کے اندر نور کو جو ہے نا، لائٹ کو آپ نے بٹھا لینا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں بٹھائیں گے تو نہ تو آپ کو فضل کی سمجھ آئے گی، نہ ہی سچائی کی سمجھ آئے گی، نہ ہی شریعت کی سمجھ آئے گی کہ نور کیا چیز ہے بیسیکلی. تو بات یہاں پہ وہ یہ کرتا ہے، جو یوحنا ہے وہ یہ کہتا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، ٹھیک ہے نا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. اب جیسے اس کمرے کی ساری جو ہے نا ہم لائٹس اگر ابھی بند کر دیں تو یہاں پہ اندھیرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تاریکی ہو جائے گی. تو کیا ہے کہ جب آپ لائٹ آن کریں گے نا تو یہ یہاں پہ روشنی ہو جائے گی. تو جب روشنی چمک جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈارکنیس ہے، جو تاریکی ہے نا، وہ نور کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس کو جانا پڑتا ہے، وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لائٹ آ گئی ہے. تو لائٹ جو ہے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو ہے اس کے آگے وہ یہ کہتا ہے، اس کے آگے پہلے ہی باب کے اندر وہ یہ کہتا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند، یہ ہم آگے 12ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں، اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اس پہ خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی کہ جو کوئی اس پہ ایمان لے کے آتا ہے، اس کے نام پر ایمان لے کے آتا ہے، جو اس کے نام پر ایمان لے کے آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نور میں آ گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ آگے کہتا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اب آپ وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہیں آپ لوگ جو مسیح کے نام پہ ایمان لے کے آئے ہیں، جو نہ کہ خون سے، نہ جسم کی خواہش کے ارادہ سے، کسی بھی اس چیز سے آپ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ اس میں کیا لکھا ہے جی؟ بلکہ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. خدا سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹرانسفارم ہو گئے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹرانسفارم ہو گئے ہیں لیکن ہمارے اندر تو کوئی چینج نہیں آیا، یہ کیسی ٹرانسفارمیشن ہے؟ ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہیں روح سے پیدا ہوتے ہیں. اب یہ ایسے ہے، میں اس کو سمجھانے میں 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے. جب ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ ایک چھوٹا بیبی ہے ہمارے پاس یہاں پہ، تو یہ بیبی جب پیدا ہوا تو اس کے جو تھی ماما جو تھیں وہ اس کے کیا کرتی تھیں کہ اس کے پیمپر بھی چینج کرنے، بچے نے پوٹی کر دی، بچے کو صاف بھی کرنا ہے، پاؤڈر شاؤڈر لگانا ہے، بچے کو صاف کرنا ہے. تو بچے کو جو ہے نا بچہ اسے خوش ہو جاتا ہے، بچے کو اس نے ٹائم پہ دودھ بھی دینا ہے، سارا کچھ. لیکن جب یہی بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ماں باپ کو، اس کو خود پتہ ہے کہ میں نے اب اپنی کیسے ٹیک کیئر کرنی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی شخص فار ایگزامپل 30 سال کی عمر میں یسوع کو قبول کرتا ہے،
تو وہ کیا ہوتا ہے؟ روح سے پیدا ہوتا ہے. فزیکلی طور پہ تو وہ 30 سال کا ہے، لیکن اسپریچولی طور پہ بھی وہ بیبی ہے، ابھی وہ پیدا ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے اس دور کے اندر، اس کی غلطیاں، کوتاہیاں، یہ وہ صاف کرتا رہتا ہے اس کو. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ ابھی وہ سیکھ رہا ہے، ابھی تو وہ چلنا بھی نہیں اس نے سیکھا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یوحنا کا خط پڑھیں گے نا پہلا، اس میں وہ ہر ایک کو ایڈریس کرتا ہے. وہ جوانوں کو بھی وہ کہتا ہے، بچوں کو بھی کہتا ہے، اور وہ جو باپ ہیں ان کو بھی کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ وہ 3 سٹیجز کیوں بتاتا ہے؟ اس لیے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکل جو ہے جوانوں کو کہہ رہا ہے، فزیکل بچوں کو نہیں، وہ اسپریچول جو ہیں، جو کہ ابھی خداوند کو نہیں جان پائے ہیں ابھی صحیح طریقے سے، ابھی وہ چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھیں گے. اور اسی طریقے سے جوانوں کو، اور جو زیادہ مسیح میں بڑھتے جاتے ہیں وہ ان کی بات کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک اگلے پوائنٹ کے اوپر لے کے جاؤں گا. نور کے بارے میں تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ نور کیا ہے، کہ نور جو ہے وہ خداوند خود ہے جس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو پھر آپ کیا ہوتے ہیں؟ نہ تو آپ خون سے، نہ جسم کے ارادہ سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں. اب آپ میرے ساتھ چلیے یوحنا کی انجیل میں ہی، اور ہم اس کے 3 باب میں چلتے ہیں. اب اس کا پروسیس کیا ہے؟ پروسیس جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے کہ یہ پروسیس ہوگا کیسے. اب پروسیس میں وہ یہ کہتا ہے، 3 باب کی 16ویں آیت سے پڑھیں گے، جس میں خدا جو ہے نا ایک اپنا اظہار محبت کرتا ہے دنیا کے ساتھ، جس میں وہ کہتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ خدا کا جو تھا نا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ ایک دلدل کے اندر ہے. اس دلدل میں سے کس نے نکالنا ہے؟ باپ نے نکالنا ہے. آپ لوگ یہاں پہ پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچہ اگر کسی دلدل میں گر جائے گا فزیکلی، کہیں آپ جاتے ہیں کسی پکنک پہ گئے اور وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں تھا دلدل تھی، بچہ وہاں پہ دلدل میں گر گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھتے رہیں گے اس کو کہ وہ ڈوب رہا ہے تو اندر ہی جانے دو اس کو؟ نہیں، بلکہ آپ شاید خود بھی جمپ لگا دیں کہ اس کو میں نکال لوں. کسی طریقے سے بچے کو باہر نکالنا ضروری ہے، تو آپ نکال لیں گے اور بعد میں بچے کو صاف بھی کریں گے. تو یہی اسی طریقے سے اس نے دنیا کو، انسان کو دیکھا کہ یہ دلدل میں ہے، تو اب اس کو میں نے نکالنا کیسے ہے، اس مسئلے میں سے کیسے نکالوں؟ تو اس لیے اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا جو ہے وہ بھیجا اس دنیا میں. جب اس نے ایک لوتا بیٹا بھیجا اس دنیا میں، تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں، اب آپ کو بتانے لگا کہ کس لیے بھیجا. خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. خدا نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا کے اوپر کوئی سزا کا حکم کرے. اب یہ فضل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ دنیا پہ سزا کا حکم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ یار وہ یہ بندہ اتنا گناہ گار ہے، اینو تو پہلے پھڑو نا، اینو تو پہلے بھیجو جڑا نا تھلے، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح وہ دنیا میں لوگوں کو چننا شروع ہو گیا کہ کون کون ہے جو. تو اگر وہ اسی طرح کرتا تو وہ تو سب جو ہے نا ہلاک ہو جاتے، ہلاکت کی طرف چلے جاتے. اس لیے اس نے کہا ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا، اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے، اب یہ سن لیں جی کس لیے آیا یسوع، اب یہ بھی سن لیں، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. ٹھیک ہے، دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. نجات کس چیز سے؟ وہ جی میں کمائی تے ہے کر رہے ہیں کہ رشوت بھی لینی ہے، 10 پیٹ بھی لگے ہوئے نے نال، تو میں تو یہ چھوڑ نہیں سکتا، میری تو مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کیا ہے اس کے اندر، اس کی پرابلم کیا ہے؟ اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی بھی کسی نے انٹریکٹ نہیں کیا کہ خدا کون ہے اور یسوع کون ہے، اور وہ اس کی مخلوق ہے یہ بھی نہیں اس کو بتایا گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ اگر وہ اس کے بیٹے کے نام پہ ایمان لے کے آ جاتا ہے تو وہ نور میں آ جاتا ہے، اور نہ وہ خون سے اور نہ وہ کسی انسان کے ارادہ سے پیدا ہوا بلکہ خدا سے پیدا ہو گیا. کیونکہ یہ چیز اس تک، یہ پیغام ہی نہیں پہنچا اس تک، اس کو پتہ ہی نہیں. اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے
کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, میرے پاس کوئی امید نہیں ہے اور, تو اس لیے وہ اسی کام میں لگا رہے گا اور وہ اسی پیسے کی جو ہے وہ ورشپ کرے گا, اسی پیسے کی پوجا کرے گا وہ. تو یہ اس کی پرابلم ہے. پھر اس کے بعد اب یہ آگے کہتا ہے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. اب آگے اس کے بارے میں جو ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ بیان کرتا ہے 18ویں آیت میں, جو اس پر ایمان لاتا ہے. نشان بھائی کیا ہوتا ہے؟ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. یعنی کہ جس چیز کے اندر وہ گناہ کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے نا, کسی قسم کا بھی ہے وہ گناہ, جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. اب جو اس پر ایمان لے کے آ جاتا ہے اس پہ سے سزا کا حکم ختم ہو جاتا ہے, اور جو اس پہ ایمان نہیں لے کے آتا اس پہ سزا کا حکم ہو چکا. یعنی کہ اب اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کی تو عدالت ہو چکی ہے. صحیح بات ہے, سمجھ آئی بات کی؟ دنیا کی تو عدالت ہو چکی ہے. ہم کس عدالت کا ویٹ کر رہے ہیں؟ عدالت جو تھی وہ 2000 سال پہلے صلیب پہ ہو چکی تھی. اب جو کوئی اس پہ ایمان لے کے آئے گا اس پہ سزا کا حکم نہیں ہے, اور جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا اس پہ سزا کا ہو چکا ہے. یعنی کہ ججمنٹ ہو چکی ہے. اب اس ججمنٹ کو ریورس کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ایک لوتے بیٹے کے اوپر ایمان لے کے آئے. اس کے آگے وہ یہ کہتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اس پر سزا کا حکم اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا, اس لیے وہ ججمنٹ کے انڈر ہے, کنڈیمنیشن کے انڈر ہے. اور جو ہے وہ جب اس کنڈیمنیشن کے انڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو فیوچر ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اس نے اوپر تو نہیں جانا, نیچے ہی جانا ہے. یہ اس کا فیوچر ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے, اور ہاں جی, اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. یہیں پہ رک جائیے, 1 منٹ رک جائیے. آگے وہ یہ کہتا ہے, اور اس سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. اب یہاں پہ رک جائیے, یہاں پہ دیکھیے کیوں آدمیوں نے نور سے زیادہ تاریکی کو پسند کیا. اب میں اس کا آپ کو جواب ملے گا, آگے یہی دے گا آپ کو جواب. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نور کیوں انسان نور کو پسند نہیں کرتا ہے, کیوں تاریکی میں رہنا چاہتا ہے. کیونکہ اس کی سوچ یہی ہے کہ اگر میں نے رشوت لینا چھوڑ دی تو میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا, میرا سلسلہ کیسے چلے گا. اور وہ جو ہے اسی غلط کام کے اندر, اسی جو چیز ہے اس کے اندر وہ چلتا رہے گا, وہ تاریکی میں چلتا رہے گا. اس لیے وہ نور کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ اس کے پاس لے کے جائیں گے, وہ کہے گا نہیں یار بھائی ہمارے اپنے بڑے مسئلے ہیں اور میں تو یہ نہیں کر سکتا. اور بہت سارے لوگ اور بھی بڑے غلط کاموں میں ہوتے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو جو ہے نا چھوڑنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ ان کی جو چیزیں ہیں نا, ان کی جو کرتوتیں ہیں اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ناپاک ہیں, بدی والی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی کے اندر جو ہے یوحنا بتاتا ہے, اس سے اگلی آیت میں کیا بتاتا ہے جی, ان کے کیوں تاریکی جو ہے ان کو پسند ہے اور نور پسند نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. اس لیے کہ ان کے کام برے تھے, ان کی کرتوتیں صحیح نہیں ہیں, ان کے کام صحیح نہیں ہیں. اس لیے وہ نور کے اندر, لائٹ کے اندر آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہ لائٹ کے اندر آ گئے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ جو کرتوتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اب دیکھیں جی آگے کیا لکھا ہے, کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا, ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. ملامت کی جائے, اس لیے کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. کیونکہ کیا ہوگا, اب آپ سوچیں,
آپ نے جو بھی غلط کام کیے اپنی لائف کے اندر، جو بھی کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، آپ نور میں آنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت میں آیا، میں نے توبہ کی، تو میرے تو سارے کام ہی ایکسپوز ہو جائیں گے، تو میں تو لگا گیا کام تو۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ نور میں آتے ہیں اور جب آپ اپنے کاموں کو، جو بھی آپ کے غلط کام ہے یا صحیح کام تو خیر بات کی بات ہے، جو غلط کام ہے وہ آپ نور کے نیچے رکھتے ہیں کہ خداوند یہ چیز جو ہے نا میں نے کی ہے، اور یہ چیز میں کرتا آ رہا ہوں، میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اب میں کیسے چھوڑوں اس چیز کو؟ ٹھیک ہے، اب میں کیسے چھوڑوں اس چیز کو؟ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نہیں چھوڑ پاتے ہیں، لیکن آپ ان ساری غلط چیزوں کو نور کے اندر لے آتے ہیں۔ نور کے نیچے اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک لیمپ کی روشنی ہے نا، لیمپ کی روشنی کے نیچے آپ نے ساری وہ چیزیں رکھ دی ہیں جو کہ بڑے واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں۔ جب واضح طور پہ وہ نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں سچائی۔ یہ سچائی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ سچے ہیں، نہ کہ ہر انسان کو جی جا کے سچائی دسنڈے ہو، بلکہ وہ اچھی بات ہے کہ آپ بولیں، سچ بولیں، اچھی بات ہے، پر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خدا کے ساتھ سچے رہنا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے، مگر جو سچائی پر، آگے چلیے جی، آگے کیا کہتے ہیں؟ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے، تاکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ اب جو بھی غلط کام آپ نے کیے ہیں، آپ نور میں اس لیے آتے ہیں تاکہ جو غلط کام ہے نا وہ نور میں آ جائیں، اور خدا کو آپ نے وہ سب چیزیں بتا دی ہیں، ظاہر کر دی ہیں اس کے اوپر سچائی سے۔ تو اب وہ جو کام ہے سارے، وہ سارے جو ہیں، جو سزا کا حکم آپ پہ تھا وہ کٹ جائے گا، کیونکہ وہ سب کام وہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ لکھا ہے ظاہر ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ اب وہ سب چیزیں خدا میں کی گئی ہیں۔ جب خدا میں کی گئی ہیں نا یہ چیزیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب چیزیں سچائی کے ساتھ جو ہے نا بالکل کلیئر ہو گیا آپ کا میٹر۔ میں آپ کو جو ہے نا سچائی کی ایک بڑی اچھی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حزقیہ بادشاہ کو سب نے سنا ہوگا۔ حزقیہ بادشاہ کون تھا؟ جس کی عمر خدا نے 15 سال بڑھائی تھی، یا سب کو پتہ ہے نا اس کے بارے میں، حزقیہ بادشاہ کے بارے میں۔ تو میں اس کے بارے میں نا ایک چیز آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ یسایہ نبی جو ہے نا حزقیہ بادشاہ کے پاس خدا کا پیغام لے کے آتا ہے، اور اس کو کہتا ہے بھئی تیرا جڑا دن ہے نا وہ پورے ہو گئے نا، تو ہوں تو جڑا نا بوریا بستر پیک کر، جڑے اپنے نظام صحیح کرنے نے نا وہ کر لے، تو بس تیرا جڑا نا پیک اپ دا ٹائم ہے، ٹائم قریب ہے۔ تو جب یہ بات وہ کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو حزقیہ بادشاہ لکھا ہوا ہے، اور کہا کہ خداوند میں تیرا وقت تیری منت کرتا ہوں۔ اچھا ہاں، کہ وہ جو ہے نا پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی، جب اس کو یہ پتہ چلا، اور کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما۔ اب خدا کو وہ یہاں پہ یاد فرما رہا ہے جی، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کو یہ یاد کروایا کہ میں نے جو ہے تیرے پاس ہر چیز سچائی سے بیان کی ہوئی ہے، ہر چیز جو میں تیرے آگے رکھی ہوئی ہے، اور جو تیری نظر میں بھلا تھا، بھلا اس کی نظر میں یہی تھا کہ تو نے جو اچھا برا کیا ہے وہ سب میرے سامنے رکھ، تاکہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ نور میں آ جائیں اور خداوند میں ہو جائیں، تاکہ تو ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ یہ ساری چیز بتاتا ہے، سچائی کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے سچائی سے سارا کچھ کیا تیرے ساتھ، تو اس کے بعد لکھا ہے کہ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ
تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی. اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ؟ خدا جو ہے اس کی زندگی 15 سال بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. میں فائنلی آپ کو یہ فضل اور سچائی کے بارے میں تو اب آپ کو پتہ چلا ہی ہے، اور فائنلی میں آپ کو یوحنا کے خط پہ لے کے جاؤں گا، اور یہاں پہ ہم اپنا جو ہے میسج کو اینڈ کریں گے. یوحنا کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. پہلا یوحنا اور اس کا پہلا باب اور 5ویں آیت. اس میں لکھا ہے، اس سے سن کر جو ہے، اچھا میں اس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن اور کروں گا کہ بردر آپ اس کو پڑھیں دوسری آیت سے. خدا نور ہے اور اس میں خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. اور اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. یعنی کہ اگر ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شراکت نہیں ہے اس کے ساتھ، ابھی تک ہم نے چیزیں اپنی ایکسپوز نہیں کی ہیں. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کر دیتا ہے. جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے، اور یسوع کا خون جو ہے ہمیں ان تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اگر کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ جو ہے نا، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ جو ہیں فضل کو اور سچائی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، سچائی میں چلیں گے تو فضل جو ہے وہ آپ پر ہوگا. اگر سچائی میں نہیں چلیں گے تو فضل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کے پاس اپنی ہر وہ چیز لے کے آنی ہے اور خدا سے اس ساری چیز کو کلیئر کرنا ہے. فائنلی میرے ساتھ رومیو کا خط نکالیں بردر، اور اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت، اور اس آیت کے ساتھ ہم کلوز کریں گے. 8واں باب اور اس کی پہلی آیت. جی. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. ان پہ سزا کا حکم نہیں. خداوند کے نام کو ہم جلال دیں گے، اور اس میسج کو میں ادھر ہی اینڈ کروں گا کہ اپنے ساتھ ہمیشہ فضل سچائی جو ہے اس کو ساتھ رکھیں گے تو فضل اپلائی ہوگا. فضل کچھ ایسا نہیں ہے کہ جی جو مرضی کرتے رہیں، لیکن خداوند کے اندر ہمیں آ کے نور میں رہنا ہے اور ہر چیز نور کے اندر ہمیں بتانی ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.